بات جیو اکنامکس کی ہے تو اگلا موضوع بھی اسی حساب سے منتخب کر لیتے ہیں جس پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بات ہوئی، اور جو اکانومسٹ ہیں پاکستان کے وہ بھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کہ کچھ بڑی کمپنیز جنہوں نے دہائیاں پہلے پاکستان میں کاروبار کا آغاز کیا تھا اور اسے ابھرتی ہوئی منڈی قرار دیا تھا، وہ پاکستان سے اپنا بزنس میٹ کے تھرڈ پارٹی ڈسٹریبیوٹرز کے ذریعے اب کام چلائیں گی۔ ابھی یہ پروکٹر اینڈ گیمبل کمپنی کی طرف سے کاروبار اپنا سمیٹا گیا یہاں سے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک تفصیل جاری کی ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر یہاں سے وہ جانے پہ مجبور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی کمپنیز ہیں جو جا چکی ہیں پچھلے 2-3 سال میں۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، لیکن سچویشن اس سے برعکس کیوں ہے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے، جو اب دو ایشوز ہیں، ایک یہ کہ یہ کیوں جا رہی ہیں، دوسرا یہ کہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں جو لوگ کہ ہم فارن انویسٹمنٹ آئے گی لے کے آ رہے ہیں۔ تو لیٹس لک ایٹ دا لیٹر فرسٹ۔ فارن انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے کیسے؟ ون ونڈو آپریشن کر دیں گے، ایئرپورٹ پہ ویزے دے دیں گے، اسپیشل ٹیکس ریٹس دے دیں گے، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اب ہو یہ رہا ہے کہ جو سارے ریزنز دیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کمپنیز یہاں سے گئی ہیں کچھ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، یہ ملٹی نیشنلز جو ہیں سب دنیا میں اپنے آپریشنز کو ذرا پرون کر رہی ہیں، جہاں پروفیٹیبلٹی گر رہی ہے وہاں بند کر رہے ہیں یا کلوز کر رہے ہیں، اپنے کاسٹس دیکھ رہے ہیں۔ ویسے بھی کووڈ کے بعد بہت کچھ تبدیل ہو گیا، ریسٹرکچر ہو رہی ہے، اور اس لیے لوگ جو ہے نا وہ نکال رہے ہیں، اور جگہ پہ اچھی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پہ، مگر جو میری ذہن میں جو بات ہے نا، جو جب میں بزنس مین سے بات کرتا ہوں، اور جس کا اب میں نام لینے لگا ہوں، ان میں سے بہت سے لوگوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اور میری اٹھک بیٹھک ہوتی رہتی ہے، اور پوچھتا ہوں میں کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ تو جو مین ریزن جو مجھے پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں، میں نے یہ پہلے بھی اپنے پروگرام میں اس کا عرض کیا کہ یہاں کاسٹ آف بزنس بڑا مہنگا ہو گیا۔ کاسٹ آف بزنس ریلیٹیو ہوتا ہے نا، کہ انڈیا میں کاسٹ آف بزنس یہ ہے، یہاں کاسٹ آف بزنس یہ ہے۔ اچھا، اب کاسٹ آف بزنس کی جو بات ہے، سب سے زیادہ تو آپریشن جو کاسٹ ہوتے ہیں، آپریشنل کاسٹس، وہ ریلیٹیولی انڈیا، تھائی لینڈ وغیرہ، ہمارے یہاں آپریٹنگ کاسٹ زیادہ ہیں۔ پھر انرجی بہت مہنگی ہے یہاں، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے۔ انٹرسٹ ریٹس ہمارے 20% تھے ایک زمانے میں، کوئی بندہ بورو ہی نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسی بزنس نہیں ہے جو کہ آپ کو 50% ریٹ آف ریٹرن دے بفور ٹیکسیشن، اور آپ 20% انٹرسٹ ریٹ دے رہے ہو، سوال ہی پیدا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ 10% پہ آگے، 9% پہ آگے، اٹس اسٹل ویری ہائی۔ ہائیسٹ ریٹ آف انٹرسٹ ان دا ویسٹ از اباؤٹ 4%، 3 to 5%، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ کے ابھی بھی انٹرسٹ ریٹس ویری ہائی۔ پھر آپ کی جو کرنسی ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے۔ جی، کرنسی کی 3 اسٹیبلٹی ہے، اور آپ نے اسٹیٹ بینک کے ڈنڈے کے ذریعے آپ نے اپنے کرنسی کو اسٹیبل کیا ہوا، مارکیٹ فورسز نے نہیں کیا ہوا، وچ از ویری ڈینجرس۔ کسی دن بھی آپ کی پالیسی چینج ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو تو اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے کسی کی بزنس کو تو نہیں پروٹیکٹ کرنا۔ تو اس لیے کرنسی کی جو انسٹیبلٹی ہے، یہ فارن انویسٹر کو اس بات کی پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فارن انویسٹمنٹ آتی ہے نا، تو وہ پروفٹس جو ہوتی ہے وہ باہر لے جانا چاہتی ہے، وہ یہاں نہیں چھوڑنا چاہتی۔ ہر فارن ملٹی نیشنل ہے، وہ کہتی ہے جو ہمارے پروفٹس ہیں اٹ شوڈ بی ریپیٹریٹڈ۔ اچھا، ریپیٹریشن پہ ایکسچینج ریٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یہاں وہ 100 روپیہ پروفٹ بناتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ جب یہ انویسٹمنٹ کی تھی تو 100 روپے میں $2 ملتے تھے، اب $1 ملتا ہے، کیونکہ آپ کی کرنسی کی ویلیو گر رہی ہے۔ تو دے آر ویری کنسرن کہ یار یہ ان کی اسٹیبلٹی ہے ہی نہیں۔ اب UAE لے لیں، UAE کے ڈالر درہم ریٹ جو ہے وہ 10-20 سال سے چینج نہیں ہوا۔ پاؤنڈ اور ڈالر کا ریٹ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ دیر از نو کرنسی انسٹیبلٹی ان دوز کنٹریز۔ یہاں کرنسی انسٹیبلٹی اتنی ہے کہ ایک زمانہ تھا عائشہ کہ انڈین روپی اور پاکستانی روپی ایک ہی ویلیو تھی۔ پھر مجھے وہ بھی دن یاد ہے کہ پاکستان کی کرنسی واز مور ویلیوبل دین انڈین، مطلب انڈین 120-110 روپے، 100 روپے پاکستانی ہوتے تھے۔ تو آر اکانومی از ناٹ ان اے گڈ شیپ۔ ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے اس بات کو، تاکہ ہم اس کو ٹھیک کر سکیں۔ تو کرنسی انسٹیبلٹی، ہائی آپریٹنگ کاسٹ، انرجی، ٹیکسز، انٹرسٹ ریٹس، پھر اس کے اوپر ریگولیشنز جو ہیں ہمارے، بڑی ہر قسم کی فارمز بھرو، یہ کرو وہ کرو، اور ریگولیشنز جو ہر روز SRO نئے نکلتے رہتے ہیں۔ آج ایک کہ یہ ٹیکس ہے، کل کو ٹیکس بدل گیا، آج یہ سبسڈی دی گئی، کل کو سبسڈی، دن رات ایٹ اے ڈراپ آف اے ہیٹ نئے ریگولیشنز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب کسی چیز کی اپروول چاہیے ہوتی ہے، وہ اپروولز میں جو نا پہلے ادھر جاتا ہے بیوروکریٹس کے پاس، ادھر جاتا ہے، پھر یہ آبجیکشن لگ جاتا ہے۔ یہاں تو چھوٹا سا کام کرانا ہو تو اپروول لینی جو ہے وہ 10 لوگوں کو انوالو کرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے ایک بھی کوئی ایسا نوٹ لکھ دے نا
تو سب چیز رک جاتی ہے. تو اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری فار فارنرس ٹو ڈو بزنس ان. اسی طریقے کے ساتھ امپورٹ کے جو را مٹیریل ہے اس کے اوپر اتنی امپورٹ ڈیوٹیز ہیں, وہ اور کاسٹ آف بزنس مہنگا ہو جاتا ہے, بیکاز جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ آبویسلی امپورٹیڈ را مٹیریل استعمال کرتے ہیں. تو اس قسم کی بات ہے, مارجنس شرنک کر رہے ہیں اور ان پروفیٹیبل ہوتا جا رہا ہے یا ناٹ پروفیٹیبل انف. اور جن کو آنا ہے یہاں, جن کو ہم چاہتے ہیں وہ آئیں, اسپیشلی فائنینشیل مرچنٹس لائک پے پال یا ای بے, یہ وہ نہیں آ رہے یہاں. اور ہماری بہت سی افیکٹ ہو رہا ہے ہماری انٹرنیٹ بزنس یا آن لائن بزنس پلیٹ فارمس, کیونکہ فائنینشیل نہیں ہے ہمارے پاس مرچنٹس جو کہ ہماری فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو کریں. پے پال کہتا ہے اسٹیٹ بینک کی ایسی ریسٹرکشنز ہیں کہ ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. دی انوائرمنٹ فار بزنس ہیز ٹو امپروو, فار دیٹ اسٹیبلٹی ہیز ٹو ٹیک پلیس ان آل ایریاز, تاکہ جو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ پریڈکٹ کر سکیں کہ ہم 10 بلین روپیز یا یہاں لگا رہے ہیں تو اگلے 4 سال میں 5 سال میں یہ ہو. یہاں تو آپ کو کہہ ہی نہیں کچھ سکتا. تو آئی تھنک دیٹس دا ریئل ریزن, اینڈ آئی تھنک SIFC وڈ بی ایڈوائزڈ کہ آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں. پرووائڈ سیکیورٹی اینڈ اسٹیبلٹی. یہ نہیں کہ جی ہم باہر سے پروپوزلز لے کے جائیں گے, MOU سائن کریں گے, انہیں کہیں گے آ جائیں, کوئی نہیں آئے گا ایسے. آپ کاروبار دوست ماحول کو یہاں پیدا کریں, جس کے بعد جو اس طرح کے واقعات یا کاروبار کا ریپ اپ کرنا ہے وہ خبروں کی زینت نہ بن سکے, بلکہ پتہ چلے کہ آپ جو اقدامات کر رہے ہیں ان کے نتائج کیا ہیں. آپ سوال شامل کر لیں جو آپ سے پوچھے گئے ہیں. وقت بہت مختصر ہے, کہ لیا سے ریحان صفدر کے سوال کا جواب دے دیں. سب تو پہلے جناب دی صحافت نو, بے باک تجزیے نو ڈھیر سارا سلام دعا. سر تانوں ادو دے فالو کر رہے ہیں جدوں تواڈے خلاف دن رات کمپین کیتی جاندی ہے, تانوں ایک ملزم پیش کیتا جاندا ہے, میڈیا تے کردار کشی تواڈی ہوندی ہے. اس دے باوجود بھی مطلب نہ سانوں تا یقین ہے, لیکن اس ٹائم دے جڑے حالات آ ایون کہ سانوں فیملی دی طرفوں بھی ریزسٹنس پیش کرنی پوندی ہے. مطلب تواڈے اگینسٹ اتنی وہ لابی آکھ لو یا جس طرح دے حالات سن تواڈے خلاف. خیر اللہ نے تانوں سرخ رو کیتا, تانوں دی کامیابی مبارک ہوئے. تے اج دل کردا پیا کتنے سالوں تو تانوں فالو کردے پیا کہ جناب نال تھوڑی دل دی گل کیتی جاوے. تے امید کافی ہے تسی ہائر اتھارٹیز جڑے ساڈے پاور کوریڈور اون تک گل پہنچاؤ گے. سر گزارش یہ ہے کہ اج کل جڑا سپورٹس دے میدان کرکٹ دے وچ انڈیا نے ایک بدمزگی پیدا کیتی ہوئی ہے, تے سانوں بھی سر انتہائی مطلب جویں کہنے نا کریٹیکل مومنٹ ہے ساڈے واسطے بھی, کہ انڈیا آمن والے کچھ مہینیاں دے وچ کچھ سالاں دے وچ کچھ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ آرگنائز کر رہے جن دے وچ ٹاپ پریورٹی تے ہوندی اولمپکس دی میزبانی ہے. پھر اسی طرح ہور بھی دیگر ریجنل تے انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہوتے ہونے. تے پاکستان سر چائنا یا دوسرے ممالک فرینڈلی کنٹریز دے نال مل کے کہ وہ ایسی لابی نہیں کریٹ کر سکتا کہ انڈیا نو اس موقع تے مطلب اسی یہ پوڈیم یوز کرتے ہوئے ایشیا کپ دا, جس طرح انہوں نے سپورٹس مین سپیرٹ دی تھجیاں بکھیریاں, انہوں نے ایسا سبق سکھایا جائے کہ انہوں نا یہ یاد کرایا جائے کہ اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی نو یہ ریلائز کرایا جائے کہ انڈیا ایک سیف کنٹری نہیں ہے سپورٹس دے لحاظ نال, کہ یہ بہت زیادہ بائی پارٹیزن شپ ہیٹ تے دیگر مطلب ڈیوائڈ پیدا کر رہا ہے, جڑا کہ سپورٹس دے سپیرٹس دے خلاف ہے, سپورٹس دی روح دے خلاف ہے. سر یہ سر کائنڈلی نا ساڈا PCBA یا ڈپلومیٹک جڑے سر چینلز ہیں انہوں نے یہ یوز کرنا چاہیے. تسی بھی کائنڈلی سر مطلب ویکھو پاکستان فرسٹ, تسی بھی اپنے معاملات یا تواڈے نو ڈاؤٹ تواڈی بھی ریزرویشن ہو سن PCB, کیونکہ تسی ہن PCB تو آؤٹ, لیکن سر ملک فرسٹ سر یہ سارے اس طرح دی نا ایکسرسائز ساڈی گورنمنٹ نو کرنی چاہیے. تے کائنڈلی سر تسی بھی اگر ٹائم دیو اپنا قیمتی وقت, یہ ساڈی گورنمنٹ نو سارے اس بارے ضرور سوچنا چاہیے, کیونکہ یہ وائٹل مومنٹ. بالکل صحیح ہے جی, آپ کا کویسچن یا جو بھی تجویز آپ نے دی ہے میں نے کہا پوری سنائیں آپ, اور میری امید ہے کہ محسن نقوی صاحب سن رہے ہیں اور بھی لوگ سن رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی باتیں وہ بھی کر رہے ہیں. یہ کوئی ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ انڈیا کو ٹیکل کیا جائے, بیکاز انڈیا اس وقت بڑے خطرناک موڈ میں ہے اور وہ ہر جگہ پہ آپ کو تکلیف دینے کے موڈ میں ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی تجویز ہے کہ PCB کو چاہیے کہ کرکٹ کیپٹلز میں جائیں, وہاں لابنگ کریں, سمجھائیں ان کو کہ یہ ہو رہا ہے اور ان کو اکٹھا کریں, بیکاز اس وقت BCCI بہت پاورفل ہے. اور مگر ایک بات ضرور ہے کہ BCCI آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے.
ابھی میں دیکھ رہا تھا آسٹریلیا کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ بلی کر رہے ہیں. جے شاہ صاحب کے خلاف بھی میں سن رہا ہوں باتیں جو کہ پہلے لوگ نہیں کرتے تھے, اسپیشلی گورے جو ہے نا وہ دے ویری منی کانشیس, وہ نہیں کرتے, مگر اب آہستہ آہستہ لوگ بات کرنی شروع کر دی ہے کہ یہ اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے بی سی سی آئی نے, آئی سی سی کو بھی, کہ اب بڑا مشکل ہو گیا ہے ٹو بی نیوٹرل اینڈ ٹو پلے دا گیم. تو آئی تھنک یہ ایک ایجنڈا ہونا چاہیے پی سی بی کا, اور پی سی بی کے لوگ جو ہیں ان کو ٹریول کرنا چاہیے آل اوور دا کرکٹنگ ورلڈ ٹو میٹ اپ ود پیپل اینڈ ایکسپلین کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہاؤ وی مسٹ ریزسٹ دس, ادروائز سب سے بڑا نقصان کرکٹ کا ہو جائے گا.